ہمیں سمجھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے قلبی و روحی، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اس پوری جماعت کا منبع فیض درگاہ رحمت پر شریف کے چشم و چراغ قائد و رہبت بن چکے ہیں۔ صرف ایک حدیث پڑھوں گا، پھر حضرت صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے۔ دعائے کلمات چند اپنے نورانی کلمات سے ہمیں فیض یاب کریں گے۔ درود شریف پر ایک حدیث سنیں۔ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ذکر اللہ ان عبداللہ بن عباس انس حضور کے خادم تھے، یہ بھی حضور کے خادم ہیں۔ صحابہ کے کئی اقسام تھے، کوئی کاروباری تھا، کوئی فقیروں کی خدمت کرتا تھا، کوئی لکڑیاں جمع کرتا تھا، کوئی درس دیتا تھا، کوئی جہاد کرتا تھا، کوئی گھوڑ سوار میں تیز تھا، تیر انداز میں تیز تھا۔ کچھ صحابہ قاری تھے، کچھ حافظ تھے، کچھ عالم تھے، کچھ فقیہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان صحابہ میں سے جو بڑے عالم اور فقیہ ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما فی ید رجل من ذهب فنزعه فطرحه۔ حضور نے ایک سونے کی انگوٹھی کسی صحابی کے ہاتھ میں دیکھ کر ناپسند فرماتے ہوئے اسے پکڑا، اسے اس انگوٹھی کو ہاتھ سے انگلی سے نکال دیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب، ذهب کہتے ہیں سون کو، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی۔ سون کی انگوٹھی کسی صحابی کی انگلی میں، حضور نے فنزعه اسے نکال کر فطرحه اسے پھینک دیا۔ شریعت میں مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، عورت کو جائز ہے، لیکن مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے۔ حضور نے اسے دیکھ کر نکال کر نظر نکالے طرح ہمارا تو سے طرح اسے پھینک دیا۔ میں نے دو کام کیا، ایک ہے نکالنا، پھر پھینکنا، مزید ایک ناراضگی کا اظہار۔ نکالنا بھی ناراضگی، پھر پھینکنا۔ کسی مرید کے ہاتھ کو پکڑ کرے شیخ اس کے انگوٹھی کو نکال دے پھینک دے تو پھر وہ چہرے دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہاں ہے مرید جو یہ کہیں دل سے کہ شیخ ہم آپ کے سامنے اس طرح ہیں جیسے بچہ دائی کے سامنے ہے۔ مرید اس کو کہتے ہیں۔ مرید اس طرح کا ہونا چاہیے جیسے بچہ دائی کے سامنے، دائی اسے رگڑے، اسے زور دے، اسے باندھے، جو کچھ کرے وہ خاموش رہے۔ چیخنا ہے تو چیخے، لیکن اس کے ماتحت دائی کے غلامی میں رہے۔ صوفیاء کرام دو چیزیں بیان فرماتے ہیں، یا بچہ دائی کے سامنے یا میت بنو غاسل کے سامنے جو دھوتا ہے مرنے کے بعد غسل دیتا ہے۔ بیچارہ اس کو یوں کرتا ہے، پھر یوں کرتا ہے، پھر اس کو دھوتا ہے، پھر اس کو یوں کرتا ہے، پھر وہ بیچارہ ایسا لیٹا ہوتا ہے ختم۔ حضور نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے انگوٹھی کو نکال کر باہر پھینک کر آپ نے فرمایا فقال يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ جَمْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ۔ تم اعتماد کر بیٹھے ہو، تم پر افسوس ہے کہ آپ سمجھ رہے یہ سونے کی انگوٹھی ہے، حالانکہ یہ دوزخ کا ایک انگارہ ہے۔
ایک آگ ہے جے کو سندھی میں چاہے کوئل ہے، کوئلوا اول کے کھڑی دوزخ جی کوئلوا پنے ان کے ہاتھ میں کیوا. ہم خوش ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. لوگوں میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ کا انگارہ ہے، یہ سونے کی انگوٹھی تمہارے لیے عذاب ہے. حضور نے نکال کر پھینکتے ہوئے فرمایا کہ تم پر یا ہمیں تو اس پر اعتماد کر بیٹھے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ ہمارے لیے زینت ہے، باعث فخر ہے. تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک دوزخ کا انگارہ ہے، شعلہ ہے. حضور پھینک کر یہ فرما کر چلے گئے. اگر شریعت میں ان کی ملکیت ہے، ملکیت تو ہے نا، شریعت میں اٹھا بھی سکتا ہے اس کو واپس. فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نکال کر پھینک کر چلے گئے. ایک صحابی نے دیکھا کہ شریعت میں اس کو اٹھانا جائز ہے کہ ضائع نہ ہو، اس کو لوگ نہ اٹھائیں کیونکہ اس کے مالک یہی شخص ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور چلے گئے، اس کے بعد کہا کہ یہ تمہاری چیز ہے، اس کو اٹھاؤ. فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خذ لے لو، اس کو اٹھاؤ. خاتمہ کا اپنی انگوٹھی کو، شریعت میں اس کو اٹھانا جائز ہے، اس لیے دوسرے صحابی نے اسے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. خذ خاتمک انتفی بھی، آپ اس انگوٹھی کے اٹھاؤ، بازار لے کر جاؤ، یا تو اس انگوٹھی کو چھوٹا کر کے اپنے بیوی کے انگلی میں پہناؤ، یا تو اپنے کسی بہن بیٹی کو دے دو، یا تو اسے بیچ کر اس کے پیسے خیرات کرو، کسی اچھی جگہ پر دے دو، کیونکہ حضور کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا بدلہ ہو جائے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. علامہ مولا علی قاری نے یہ بھی فرمایا اسے اٹھاؤ اور اس کے قیمت کو خیرات کرو تاکہ یہ حضور کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ ہو جائے. صحابی نے اسے کہا جو رخصت تھی، رخصت سے اوپر ایک اعلیٰ مقام ہے جس کو عزیمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزیمت. اس نے کیا جواب دیا صحابی نے؟ واللہ لا آخذہ، مجھے اللہ کی قسم، وہ صحابی فرما رہے مجھے اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اس کو اٹھانا نہیں. وجہ کیوں؟ وَقَدْ تَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسے پھینکا ہے، جسے حضور نے پھینکا ہے میں اسے واپس نہیں اٹھا سکتا. حضور جسے پھینکے، حضور جسے چھوڑے، میں صحابی ہو کر اسے میں نہیں اٹھا سکتا. اس صحابی کا کہنا رخصت ہے اور اس کا نہ اٹھانا یہ عظیمت ہے. دونوں حق میں ہیں، یہ اعلیٰ مقام ہے. اس نے غصہ نہیں کیا کہ حضور نے میرے ہاتھ کو کیوں پکڑا، اس نے غصہ نہیں کیا کہ حضور نے چلو نکال کر میرے ہاتھ میں دیتے، اسے پھینکا کیوں، اس نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے چاہا. جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو نیک بخت ہوتے ہیں، جو سعادت مند ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ان گھاٹی میں، ان باتوں میں وہ مزید پختہ ہوتا ہے، سبق لیتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ دیتا ہے. فرماتے ہیں جس چیز کو وہ چھانگ کھڑی چھن جنی مونائے ملیر دے، حضور صحابی جس کو حضور پھینکے اسے ہم نہیں اٹھا سکتے. ایسا نہ ہو میری جان، میرے دوست عزیز، ہم بے ادبی کریں، ہمیں اللہ والی بھی پھینک دے، ہمارا اپنے چہرے سے ہماری طرف سے اپنے چہرے کو موڑ دے. وہ دن نہ آئے، وہ وقت نہ آئے، لوگوں اپنے
چہرے کو ان لوگوں سے موڑ دو جو تمہیں درگاہ سے دور کر دے، اپنے شیخ سے دور کرے، اپنے نبی سے دور کرے، قرآن سنت سے دور کرے، ان لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ دو۔ صحابی نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا کیونکہ حضور نے اسے چھوڑ دیا۔ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، حضور جس چیز سے تمہیں روکے نا، اپنے آپ کو روکے رکھو۔ حضور نے روک دیا اسے انگوٹھی سے، لیکن اس نے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے کیونکہ صحابی تھے، اعلیٰ راستہ کو اختیار کیا کہ مجھے اس کو اٹھانا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مرشد مربی قدس سر اللہ عزیز فرماتے کہ سائیں میرے مرشد خواجہ رحمت پوری محمد عبدالغفار فضلی قدس سر اللہ عزیز نے مجھے ایک دن فرمایا کہ یہ 2 روپے لے لو اور تربوزہ لے کے آؤ۔ 1 روپیہ میں گیا اور میں 2 روپے کا لے کر آیا۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ یہ کیوں زیادہ ہے؟ میں نے عرض کیا حضور 2 روپے کے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے 1 روپیہ دیا تھا۔ حضور آپ نے 1 روپیہ دیا پر میرے دل نے چاہا میں نے 2 روپے کا لیا۔ حضرت نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نہیں بس 1 روپیہ تسا واپس نہیں ہو، کیونکہ تسا اپنے دل دے طرف اگر گھننا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو تسا۔ اب میں پریشان ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے تو محبت کا اظہار کیا، جذبے نے ایک میرے سے کام کروایا، اب حضور 1 روپیہ مجھے پھر دے رہے، تو میں نے ایک عاشقانہ طریقہ اختیار کیا اور ناز والا طریقہ اختیار کیا۔ میں نے اس کے حضور اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو یہ روپیہ حضرت اپنے جیب میں واپس ڈالے، اگر ناراض ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ کو لمبا کرتے ہوئے عرض کیا حضور پھر مجھے روپیہ دے دو۔ حضور نے مجھے فرمایا، ہنستے ہوئے فرمایا کہ بہت ہوشیار ہو، حضرت نے اس روپے کو اپنے جیب میں واپس ڈال دیا۔ یہ عقیدت والا مرید، سچا مرید، محبت والا مرید، فانی مرید، ایک اللہ والا مرید اس باتوں کو، اس ناز کو، اس راستے کو سمجھ سکتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں خود، یہ امر کا سیل ہے، خاتم اپنی انگوٹھی کو کہتا ہے نہیں واللہ لا خذوک، ہرگز میں قسم سے اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ فَقَتَّرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں سمجھے اس نے کہ صحابی کا ہے کہ مطلب کہ جائز ہے اٹھانا، خود بھی صحابی تھے لیکن وہ راستہ اختیار کیا جو بہترین اتم و اعلیٰ راستہ۔ کامیابی کے لیے آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں، دین مشکل نہیں۔ ہمارے ذہنوں نے، ہمارے سوچوں نے کچھ انہیں مشکل بنا دیا ہے، لیکن دین میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ کیا ہم مشکل میں ہیں؟ ہم کیا تکلیف میں ہیں؟ کچھ نہیں۔ لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ ابھی بھی فقیر سرائے شریفیہ لاہور والے دوست سے جماعت، لوگ آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، صحبت میں آتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میری جان، میرے دوست، میرے پیر کے پیارے فقیروں، اس نورانی اجتماع میں شریک ہونے والوں، اس بات کو سمجھو، عہد کر لو، ہمیں وہ کام کرنا ہے حضور جس چیز کے لیے فرمائیں انہیں پکڑنا ہے، جس چیز سے روکے اس سے ہمیں روکنا ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی منع نہیں ہے،
بس حقوق کو ادا کرتے جاؤ. بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، سب سے پیار و محبت ہو. سینہ کو کشادہ کرو، تنگ دل مت ہو جاؤ. معافی لینا سیکھو اور معافی دینا بھی سیکھو. ہم سب اس سوچ میں ہیں کہ اللہ کر فلان آئے مجھ سے معافی. ہر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، یہ تقریبا. اس سے 5 منٹ بیٹھو، روئے رو کر کہتا ہے کہ میری اس نے فلان اتنی بے ادبی کی ہے، مجھے تکلیف دی ہے، لیکن کبھی اس نے معافی نہیں لیا. چلو وہ معافی کے لیے آ بھی جائے، آپ اسے معافی دیں گے؟ نہیں دیں گے. پھر دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ آیا جو معافی کے لیے نا، یہ سچے دل سے نہیں آیا ہے، ان کے اندر میری دشمنی ہے ہی نہیں. اتنا اس کا مطلب ہے تم بہت پیچھے ہو. اے فقیر، اے میرے نبی کے امتی، تم بہت پیچھے ہو. یہ محمد حضور پیش کی کیا حاجت بے ادبی کرے تیرے متعلق، لیکن اتنا سمجھو کہ بہت پیچھے ہو. سمجھتے میری جان؟ اللہ والے کی نشانی سب سے اول یہ ہے کہ ان کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے. بس بات ختم. صرف اللہ. حضور نے نہیں فرمایا میں خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. میری اس بات کی دلیل اس حدیث میں قدرتی ان کا ذہن، سوچ، سینہ رب سے جڑ جاتا ہے. صرف اللہ. ہاں، جو فقیر اپنے کو اس رب سے جوڑ دیتا ہے وہ اس کا یار ہوتا ہے، یا اس کی خدمت عقیدت سے کرتا ہے وہ اس کا یار ہوتا ہے. لیکن ان کی توجہ سوچ اتنا بالا ہوتا ہے. سمجھتے میری جان؟ معافی لینا بھی سیکھو، معافی دینا بھی سیکھو، اور صبر سیکھو، حسن اخلاق سیکھو. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو میری جان، میرے دوست عزیز، وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا آپ سے. انشاءاللہ پھر صبح کی فقیر نے درس دیا، جمعے کا خطاب کیا، پھر خطاب کیا. انشاءاللہ صبح مراقبہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر خطاب ہوگا. پھر کل انشاءاللہ اسی وقت فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. صبح خطاب ہوگا. جو دوست ہے رات قیام کرنا چاہیں، پڑوس کے صبح آنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، حدیث پڑھیں گے. کل انشاءاللہ عصر کے مغرب کے بعد فقیر کا خطاب ہے. تمام دوستوں کو سوشل میڈیا پہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہو، سب کو دعوت ہو. انشاءاللہ پھر ہم فقیر انشاءاللہ حضرت صاحب ہیں دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد عشاء نماز پڑھ ننگر کا تیار ننگر کھائیں. عشاء نماز پڑھیں گے، عشاء کے بعد پھر بیٹھنا ہے، ہمارا پھر محفل ہوگا، ہمارے بچے خطاب کریں گے. اللہ خوش رکھے. لوگوں دیکھو میرے پیارے فقیروں، میرے پیر کے پیارے فقیروں، دیکھو آج کافی مجھے نعت خوانوں نے اسمس کیا کہ حضرت ہمیں نعت پڑھنے دیں. میں بولا کہ نعت ہمارے درگاہ شریف میں وقت نہیں ہے. دوسرے کے جلسوں میں نعت پڑھ کر الحمدللہ ہمارے بچوں نے پڑھا، ہماری عقیدت تھے، حساس پڑھتے تھے. لیکن قرآن حدیث، میرے حضور نے فرمایا پوری زندگی پوری رات پاؤں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرو، اس کی اتنی شان نہیں جو ایک حدیث پڑھو. ہمارے بگڑنے کا وجہ یہی ہے لوگوں. میری جان، میرے دوست، میرے عزیزوں، ہمارے پاس اتنے بچے ہیں، میں نے ان کو بہت سختی کیا کہ 5-6 منٹ بات کرو، اس سے زیادہ نہیں کرو. 40 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں. اگر ہم ان سب کو اجازت دے دیں تو میرے خیال میں یہ اتنے خطاب کریں گے 10-15 دن چلے گا. یہ کیا ہے؟ یہ میرے پیر، میرے مرشد سے حضور پیر مٹھا کا فیض ہے. ہر حال میں، ہر وقت میں اس دین کو نہیں چھوڑنا. لوگوں کے باتوں میں مت آؤ، وہ تمہیں پیچھے کریں گے، دھکیل دیں گے.
مدد کرنے کے بجائے رسی چھین کر پیچھے کریں گے، اسے ہمیں دیکھنا نہیں، انہیں ہمیں دعا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، ان کا سننا ہے، اور سن کر ان کے ہاں میں ہاں ملانا ہے، اس لیے تاکہ اسے تکلیف نہ دکھ نہ کرے۔ باقی کل بھی حزبہ صاحب سے نظر اپنے یار کی طرف رکھنا ہے بس۔ یہ دنیا فانی ہے، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ ذکر کرو اللہ اللہ، ذکر کے بلند سا وما آتاكم الرسول فخذوه اللہ۔ میں تمہیں ایک نشانی بتا دیتا ہوں، بہترین نشانی بتا دیتا ہوں، اس نشانی کو سنو۔ 12 نشانیاں ہیں۔ کتنے نشانیاں ہیں؟ 12۔ جن کے اندر ہو تو وہ ولی اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ جس کے اندر نہیں ہے تو مطلب ولی اللہ نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ولی اللہ کی خدمت کرنا چاہیے، تو وہ بھی ولی اللہ ہے۔ ایسے ہوا نا، اصحاب کا پتہ ولی اللہ ہے، جو جنتی وہ ولی اللہ ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ اصحاب کا کتا ہے پر ولی اللہ ہے نا، کیونکہ جو جنتی وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، تب تو وہ جنتی بن گیا۔ ولی اللہ کی، اللہ والے کی 12 نشانیاں ہیں۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ حضرت شیخ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز۔ الحمدللہ ذہن میں بات آ گئی۔ یہ اس کا مہینہ مبارک بھی ہے، یہ اس کا ربیع الاول اس کا مہینہ ہے۔ حضرت کی اس مہینے میں رحلت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست بننے کے لیے 12 صفات کا ہونا انسان کے اندر ضروری ہے۔ فرماتے ہیں ذکر کے حضرت صاحب اللہ